ہے جس نے قرآن مقدس میں ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یخلق ما یشاء، میں جو چاہوں سو کر دوں، بیٹا دے دوں میری مرضی ہے، بیٹی دے دوں میری مرضی ہے، اور اگر دے کر پھر لے لوں میری مرضی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اگر 20 سال تک کسی کو کچھ نہ دوں میری مرضی ہے، 50 سال تک کسی کو کچھ نہ دوں میری مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی زور نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمایا میرے بندو آؤ نا ذرا میرے قرآن کے اوپر ذرا غور و فکر کرو، میری ربوبیت کا مطالعہ کرو، میں وہ رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میرا قرآن کھولو، میرے قرآن کا مطالعہ کرو، جس کو میں چاہوں سو دے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، کچھ بھی نہ دوں۔ فرمایا پوری دنیا کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولو بھائی زور سے اللہ، اللہ کا نام زور سے بولو، کون ہے پوری دنیا کائنات کا مالک؟ اللہ۔ فرمایا قرآن میں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا مالک کون؟ زمینوں کا مالک کون؟ فرمایا یخلق ما یشاء، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو بچی دے دوں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر کسی کو بیٹا دے دوں لمن یشاء الذکور، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بیٹا دے دو پوچھنے والا اللہ سے ہے کوئی؟ یا اللہ اس کو بیٹا کیوں دیا؟ یا بیٹی اللہ پاک دے دے پوچھنے والا ہے کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر عورت کو بانجھ بنا دوں، 50 سال گزر گئے کسی کو کچھ نہ دوں، فرمایا میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، میری مرضی ہے، میں قادر ہوں، کسی کو کچھ نہ دوں میری مرضی ہے، اور اگر کسی کو کچھ دے دوں میری مرضی ہے۔ فرمایا عورت کو بانجھ بنا دوں میری مرضی ہے، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زکریا علیہ السلام کو 99 سال تک اولاد نہ دوں تو مجھ سے پوچھنے والا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی 99 سال ہو گئی عمر، اور ان کی بیوی بانجھ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 99 سال ان کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ ایک دن رات کو کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اندھیرے میں کھڑے ہو گئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، پھر اندھیرا، پھر مصلی پر، پھر مسجد کے اندر اللہ کے سامنے آہ و بقا کرنا شروع ہو گئے۔ رب کے نام نے فرمایا میرے زکریا مجھ سے مانگنا تمہارا کام ہے، دینا مجھ رب کا کام ہے۔ پھر حضرت زکریا نے، یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے پیچھے، ایک حضرت مریم کو اللہ نے بے موسم میوہ جات دیے، پھل دیے، حضرت زکریا کی کفالت میں تھی وہ بچی، پھر جب دیکھا تو کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اندر بے موسم میوہ جات پھل ہیں۔ پھر حضرت زکریا نے فرمایا جو اللہ بے موسم میوہ جات دے سکتا ہے، پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا، اولاد اللہ کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو گئے، پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے مانگا، کیا فرمایا؟ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ کا ذکر شروع ہوا، اے میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، تیرا بندہ زکریا تیرے سامنے کھڑا ہے، اللہ تیری ہی تعریفوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ کو کہہ ذرا سبحان اللہ۔ نبیوں نے اللہ سے مانگا، نبیوں نے کس سے مانگا بھائی؟ اللہ۔ نبیوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ پھر اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے دیا۔ قرآن کہتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اذ نادى ربہ جب کہ اپنے رب کو پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، آواز کو بس رکھا، آہستہ آواز کے اندر اللہ کو پکار رہے ہیں، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کسی نے پوچھا زکریا آہستہ کیوں پکار رہے ہو، زور سے کیوں نہیں پکارتے؟ تو اس سے ایک سبب یہ بھی ملا، اگر آہستہ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ پھر بھی سنتے ہیں، اگر آہستہ اللہ کو پکارا جائے تو پھر بھی اللہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا
ज़करिया अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आहिस्ता आहिस्ता क्यों पुकार रहे हो, खैर तो है? हज़रत ज़करिया ने फरमाया बूढ़ा हो गया हूँ, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, अब शर्म महसूस आती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, अल्लाह से इस उम्र में 99 साल की उम्र होगी, अब अल्लाह से बेटा मांग रहे हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा हूँ। तो रब्बे कायनात ने फिर क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। जब पुकारा उन्होंने, या अल्लाह मुझे बेटा दे, क्या कहा, बेटा दे। इससे पहले कि लोगों को जवाब देना था, फिर अल्लाह ने कुरान में ही भेज दिया, फरमाया ज़करिया तेरी हड्डियाँ कैसी हैं, तेरे बाल कैसे हैं, तू कैसा है। फिर कुरान में आया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी, कहने लगे हज़रत ज़करिया, क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ कमज़ोर हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, अल्लाह बूढ़ा हो चुका हूँ, 99 साल की उम्र हो चुकी है, अल्लाह अब तुझसे मांगने में हिजाब महसूस करता हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया ज़करिया घबरा नहीं, परेशान ना हो, आने वाले बंदू को मैं बतलाना चाहता हूँ, अपने बंदू को बतलाना चाहता हूँ, जिस उम्र में भी अल्लाह से मांगोगे अल्लाह रद्द नहीं करेंगे, अल्लाह अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया फिर सुन, या ज़करिया, ऐ मेरे ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका, फिर खुशखबरी सुन, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, एक मैंने बच्चा तुम्हें दे दिया है, उसका नाम यहया अलैहिस्सलाम है। फरमाया नाम भी रख दिया, बेटा भी दे दिया, नाम भी रख दिया। अल्लाह ने फरमाया ये बेटा मैंने ऐसा दिया है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या, इससे पहले किसी का नाम था ही नहीं। अल्लाह ने खुशखबरी फिर ऐसी दी, 99 साल के बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, 99 साल के बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 86 साल तक औलाद नहीं हुई, 86 साल तक औलाद नहीं हुई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, क़ाल रब्बि हबली मिनस सालिहीन, फरमाया क़ाल, कहने लगे रब्बी मेरे रब, हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब नेकोकार औलाद अता फरमा। फरमाया बेटा दे नेक हो, बेटा दे कौन सा, नेक हो। ऐसा ना हो कि बेटा दे फिर बाद में डंडे उठा के बाप के सर में मारे, माँ के सर में मारे, या अल्लाह ऐसा ना हो। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, औलाद दे और नेकोकार है, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे कायनात अता फरमाने वाले हैं। जब अल्लाह से हम मांगते हैं तो अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह देते हैं। रब्बे कायनात से हम मांगने वाले तो बने, हमें मांगने का वक़्त नहीं है, अल्लाह देते हैं। अल्लाह जिस हाल में भी इंसान पुकारे अल्लाह को, अल्लाह उस वक़्त सुनते हैं। जब भी पुकारे अल्लाह सुनते हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया जब क़यामत, ये जब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना, इंसान 50 साल का हो गया, 60 साल का, 70 साल का, 90 साल का हो गया, जब दुनिया से चला जाएगा, फिर क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह फरमाएंगे जब मैदान हशर लगा हुआ होगा, मैदान हशर के अंदर अल्लाह पूछेंगे, हाँ तूने 60 साल ज़िंदगी बसर की है, कहाँ गुजारी है तूने, ज़िंदगी कहाँ गुजारी है, किस खाते में गई। वो फिर कस्में उठाएगा, वयौम तक़ूमु स्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून, वयौम तक़ूमु स्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून, क़यामत का दिन आएगा, वो कसमें उठाएंगे मुजरिम लोग, या अल्लाह हम तो थोड़े दिन दुनिया में गए, या अल्लाह हमने गुनाह नहीं किए। अल्लाह फरमाएंगे फिर खोलो नामा अमाल, रजिस्टर खोलो। तो मेरे भाइयों जब रजिस्टर खुलेगा फिर अल्लाह फरमाएंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज पढ़ अपने नामा अमाल। हम जो अमल करते हैं ना, नेक अमल है या बुरा अमल है, आज किरामन कातिबीन लिख रहे हैं भाई, हमारे अमाल लिखे जाते हैं, दफ्तरों में लिखे जाते हैं। यूं ही नहीं, चोरी कर दी तो बचा गए, डाका डाल दिया तो बचा गए, चलो किसी को पता नहीं चला, किसी पर ज्यादती कर दी, जुल्म ढा दिया, चलो किसी को पता नहीं चलेगा, बर्दाश्त कर जाओ। अल्लाह फरमाते हैं तेरी राय के दाने के बराबर भी जो अमल होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो नामा अमाल में लिखा हुआ होगा।
کل قیامت کا دن آئے گا، اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے آپ اپنا نامہ اعمال پڑھو، فیصلہ خود کرو تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ عزیزان محترم، ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اس زندگی کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ چند منٹ کی زندگی ہے، چند مہینوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اس زندگی کو ہم ہمیشہ والی زندگی نہیں سمجھنی، یہ عارضی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم بنا لیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہماری یہ والی زندگی تھوڑی سی زندگی اگر بیکار ثابت ہوئی تو میرے بھائیوں پھر ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ برف کی مانند نہیں ہے زندگی، برف کی مانند، برف اگر روڈ پر ڈال دے، راستے پر ڈال دے، پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹی میں مکس ہو جائے گی۔ اگر اسی برف کو گرمی کے موسم کے اندر دودھ میں ڈال کے استعمال کر لو، شربت میں ڈال کے استعمال کر لو تو تسکین ملے گی، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ایمان والوں، ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کریں، ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں۔ بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر قبر ہے۔ قبر آنی ہے یا نہیں آنی؟ ایک ماں کے پیٹ کی قبر ہے، ایک زمین کی قبر ہے۔ ماں کے پیٹ کی قبر سے لے کر زمین کی قبر تک، زمین کے پیٹ کی قبر تک تھوڑی سی زندگی، چند سال، چند منٹ، ہم تو اس کو ہمیشہ والی زندگی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما دے تمہاری زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عارضی زندگی کو ہم اللہ کے سپرد کریں، عارضی زندگی کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایمان والو، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا ہمیں اللہ اتنا عطا فرمائے جو ہماری زندگی بسر ہو سکے، ہم اللہ سے یہ دعا کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، یہ چند جملے اور ہمارے رب کائنات سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور جو ہمارا الحمدللہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ اس کی عمر دراز فرمائے۔ ہم نے اس کا نام رکھا ہے محمد معاویہ۔ کیا صحیح نام ہے؟ انتخاب صحیح ہے، محمد معاویہ انشاءاللہ۔ اور دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے اس محمد معاویہ کو زندگی اور آخرت والی ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو برگزیدہ بنائے، اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ معاویہ کا معنی ہوتا ہے ستارہ، چمکنے والا ستارہ۔ اللہ پاک اس کو چمکنے والا ستارہ بنائے ہمیشہ کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، جب بھی اللہ پاک ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے دوستوں کو بیٹا عطا فرمائے، ایک نہ ایک گھر کے اندر معاویہ ضرور ہونا چاہیے۔ معاویہ، کیونکہ معاویہ وہ ہے جس کے لیے میرے محبوب نے دعا فرمائی ہے۔ معاویہ وہ ہے جو میرے محبوب کے ساتھ بیٹھ کر کتابت کیا کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے۔ معاویہ وہ ہے، معاویہ جس نے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب ہوئے، سواری پر سواری کر رہے تھے، اور پیٹ میرے محبوب کی کمر کو لگ رہا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا معاویہ میرے ساتھ میری کمر کو تیرا کیا لگ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی کمر کو لگ رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اس معاویہ کے لیے میرے محبوب نے دعا فرمائی ہے۔ تو ایمان والوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر گھر میں ایک معاویہ پیدا فرمائے جو کہ دشمنوں کو جلاتا رہے، اور میرے محبوب کے دین کا اجالا کرتا رہے، میرے محبوب کو چار چاند لگاتا رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ حضرات کو جو کچھ کہا، جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بچے کو بھی نیک بنائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اس بچے کے باپ کو بھی اللہ نیک بنائے، اور ان کے لواحقین یہاں تشریف لا چکے ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اللہ پاک ان کا آنا قبول مقبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین عالی کے لیے قبول اور مقبول فرمائے، دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب القرص، وقنا عذاب البرز، وقنا عذاب المیثاق۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا وار ہیں، میرے مالک تیری رحمت کے انتظار ہے میرا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ
یا اللہ ہمارے اس بچے کی عمر دراز فرما، یا اللہ ہمارے اس محمد معاویہ کی عمر دراز فرما، یا اللہ اس کو عالم بعمل بنا، حافظ قرآن بنا، یا اللہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا میرے مالک، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں یا اللہ معاویہ کے ساتھ چلتے ہیں، معاویہ والے نام والے ہیں، یا ان کے علاوہ صحابہ کرام کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، یا اللہ میرے محبوب کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، یا اللہ سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا، یا اللہ سب کو میرے محبوب اور میرے محبوب کے یاروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامّی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم